السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 26 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا تھا اور ایک نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کو شروع کیا تھا. تو ہم پہلے پورشن آف دی لیکچر میں بات کر رہے تھے کامن اسٹاک ویلیویشن کی، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ کامن اسٹاک ویلیویشن میں ٹائم ویلیو آف منی ہی کے کانسیپٹ کو ہم یوز کرتے ہوئے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر شیئر کی ویلیو کیا ہے، اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ کامن اسٹاک کے فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کرنی شروع کی کہ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ آف اکویٹی بھی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریفرڈ اسٹاک. تو ہم اس کو پرٹیکولر اسٹاک کو پریفرڈ اسٹاک کیوں کہتے ہیں، اس کے کیا دوسرے فیچر نارملی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی. تو ہم نے پریفرڈ اسٹاک کو کہا کہ وی کال اٹ پریفرڈ اسٹاک بیکاز ان کی پریفرنس ہے اوور دی کامن اسٹاک آن دی ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوشن اور دی انکم آف دی فرم پلس آن دی ایسٹس ان کیس آف دی لیکویڈیشن آف دی فرم. کہ پریفرڈ اسٹاک جو ہے ان کی پریفرنس ہے کہ اگر فرم جو ہے وہ انکم ارن کرتی ہے ان اے پرٹیکولر ایئر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹو ڈکلیئر دی ڈیویڈنڈس، تو سب سے پہلے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ پے کیے جائیں گے ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز اینڈ دین لیٹر آن جو ہے ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز. اسی طرح اگر فرم جو ہے وہ لیکویڈیٹ کرتی ہے بینکرپسی یا کسی اور وجہ سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ when the assets are sold تو سب سے پہلے ایکسٹرنل ہمارے جو کلیمز ہیں کریڈیٹرز کے ان کو پے آف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی when شیئر ہولڈرز کی ٹرن آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پے کریں گے ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز اینڈ دین لیٹر آن ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈر. تو ہمارے جو پریفرڈ اسٹاکس ہیں ان کی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ اسٹیٹڈ ویلیو ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹڈ ویلیو جو ہے اس کے مطابق ہی ان کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. تو جب ہم پریفرڈ اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو اٹ بیسیکلی از اے کائنڈ آف ہائبرڈ سیکورٹی، کہ اس میں کچھ فیچر جو ہیں وہ بانڈس کے ہیں اور کچھ فیچر جو ہیں وہ کامن اسٹاک کے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ فکس ڈیویڈنڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ ڈیویڈنڈ ہے، تو اٹ ریزمبلس ٹو دی بانڈ. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ اس وقت پے کیے جاتے ہیں جب بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، تو دین اٹ ریزمبلس ٹو دی اکویٹی. فار ٹیکس پرپزز اینڈ فار دی لیگل پرپزز ہماری جو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز ہے اٹ از کلاسیفائڈ انڈر دی اکویٹی سیکشن. اب پریفرڈ اسٹاک کے دیر آر سرٹن ادر فیچرز ایز ویل. ایک فیچر ہے اس کا کیومولیٹو اینڈ نان کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک. اگر پریفرڈ اسٹاک جو ہیں وہ کیومولیٹو ہوں تو صورتحال میں اگر ایک پرٹیکولر سال میں پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے آؤٹ نہیں کیے گئے تو نیکسٹ ایئر جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوں گے اور پیمنٹ ہوگی تو پہلے پچھلے سال کے ڈیویڈنڈز ان ایریئرز پے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کرنٹ ایئر کی ڈیویڈنڈ پیمنٹ ہوگی ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز. اور اگر ڈیویڈنڈز نان کیومولیٹو ہوں گے تو پھر صرف اور صرف کرنٹ ایئر کے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ پے کیے جائیں گے. اب اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ where should we classify the preferred stock? Is it a debt or is it an equity? تو there are certain features جس میں ایک فیچر یہ ہے کہ ہمارے preferred stock جو ہیں وہ callable بھی ہو سکتے ہیں. They can be converted into shares of common stock. تو یہ دونوں فیچر جو ہیں وہ ریزمبل کرتے ہیں ٹو دی بانڈس، کیونکہ ہمارے بانڈس جو ہیں پچھلی ڈسکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ بھی کالبل ہو سکتے ہیں اور وہ جو ہیں بانڈ کی کنورٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس پرپزز کی تو جو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز ہیں ان کو جو ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ پے کیے جاتے ہیں دے آر فلی ٹیکسیبل. اس لیے ڈیویڈنڈ پیمنٹ ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز از ناٹ ٹیکس ڈیڈکٹیبل فار کارپوریشن پوائنٹ آف ویو، یعنی کارپوریشن بھی اس پہ ٹیکس دیتی ہے اور انڈیویجول جو ہیں وہ بھی اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ریزمبل کرتا ہے ٹو دی کامن اسٹاک. تو فائنل باٹم لائن از کہ دیر آر سرٹن فیچرز جو کہ ریزمبل کرتے ہیں ٹو دی بانڈس، لیکن جب ہم اس کو لیگلی کلاسیفائی کرتے ہیں آن دی بیلنس شیٹ آف
एनी कॉर्पोरेशन, तो हम प्रेफर्ड स्टॉक्स को क्लासिफाई करते हैं अंडर द इक्विटी सेक्शन। तो उसके बाद हमने बात शुरू की थी कि स्टॉक मार्केट्स को डिस्कस करने से पहले हमने दो तरह की मार्केट्स की बात की। एक थी प्राइमरी मार्केट और दूसरी थी हमारी सेकेंडरी मार्केट। तो हमने ये कहा था कि हमारी जो प्राइमरी मार्केट है उसमें नई सिक्योरिटीज जो हैं वो इश्यू की जाती हैं बाय द कंपनी और द इश्यूअर टू द इन्वेस्टर, और ये फर्स्ट टाइम इश्यू होती हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज जो हैं वो ट्रेड होती हैं अमंग वेरियस इन्वेस्टर्स। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है बेसिकली इट इज अ सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारे पास जो है दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, जो कि इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में मदद देते हैं। एक था हमारे ब्रोकर्स और दूसरे थे हमारे डीलर्स। तो डीलर्स को हमने ये कहा कि दे बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज एंड दे मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ द सिक्योरिटीज। वो खुद बाय करते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं, और उनके पास एक मेंटेन इन्वेंट्री होती है सिक्योरिटीज की एट ऑल टाइम्स, जस्ट लाइक द यूज्ड कार डीलर्स। दूसरी तरफ हमारे पास जो है ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स जो हैं दे डू नॉट मेंटेन एन इन्वेंट्री, दे डू नॉट बाय एंड सेल, रादर क्या होता है कि दे फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग। बायर और सेलर को आपस में फैसिलिटेट करते हैं ब्रोकर्स एंड दे चार्ज अ कमीशन फॉर दैट। तो ये जो ब्रोकर है दे रिजेंबल टू द रियल एस्टेट ब्रोकर्स। तो ये दो तरह की पार्टीज जो हैं फैसिलिटेट करती हैं ट्रांजैक्शंस इन द स्टॉक मार्केट। और इसके साथ ही हमने कंक्लूड कर दी अपनी डिस्कशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द कॉमन स्टॉक। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया पिछले ही लेक्चर में, दैट वाज द टॉपिक ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसमें हमने ये कहा कि हमारी फाइनेंस मैनेजर की तीन मेन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शुड बी अंडरटेकन, कौन सी करनी चाहिए, सो दैट कि उसका इम्पैक्ट जो है ऑन द फर्म जो है दैट शुड इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑल्दोज के साथ साथ हमारे पास दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं। एक है उसमें कि हम डिसाइड करें कि हमारे डेट और इक्विटी की रेशियो क्या होगी, जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह आगे जाके हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि क्या लेवल होना चाहिए हमारे पास करंट एसेट्स का। तो इसके बारे में भी मजीद डिस्कशन इंशाल्लाह हम आगे जाके करेंगे। लेकिन तीनों एरियाज में से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था टू डिसाइड अबाउट द लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो इस लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए जो हम कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बेसिकली इट रिलेट्स टू द एलोकेटिंग ऑफ द बजट फॉर अंडरटेकिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अब हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स मौजूद हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं टू अंडरटेक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो हम किसको सेलेक्ट करें, क्या क्राइटेरियाज जो हैं वो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये कहा था, although there are 4-5 commonly used criteria to evaluate the long term investment project, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यूजफुल जो है और कॉमनली यूज जो है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने शुरू की थी अपनी डिस्कशन फ्रॉम द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने ये कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि whenever the market value of the project is more than the cost of the project, then we have positive net present value. Whenever we have the market value of the project less than the cost of the project, then we have the negative present value, net present value. इसके लिए हमने यूज किया था वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लोज जो कि अकर करेंगे समटाइम्स इन फ्यूचर, और डिसीजन हमें आज करना है। तो सबसे पहले हम कैश फ्लोज को एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद
ہم ان کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹوڈے. اور اگر کوئی انیشیل کاسٹ آف دی پروجیکٹ ہے تو وہ بھی اس میں سے سبٹریکٹ کر کے نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. باٹم لائن بیسک پرنسپل جو ہے ہمارا کیا تھا نیٹ پریزنٹ ویلیو کے لیے کہ جب بھی ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کا کرائٹیریا یوز کریں گے تو دی پروجیکٹس ہیونگ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو should be accepted and those projects which have negative net present value should be rejected. کہ جب بھی ہمارے پروجیکٹس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو پازیٹیو آئے گی تو ہم جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے اور جب نیگیٹو آئے گی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. آف کورس اس میں ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے. ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن از اندر امپورٹنٹ فیکٹر. تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ یہیں سے مزید کیری آن کریں گے کہ وی آر اسٹل ڈسکسنگ دی کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیکس, ویریس میتھڈس ٹو میک دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ. ہم کمپلیٹ کریں گے اپنی ڈسکشن آن دی نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ اینڈ انشاءاللہ دین وی ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ another criteria of the payback period and if the time will permit so then we will also talk about the average accounting return method. تو انہی 3-4 کرائٹیریا کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم نے پہلے شروع کیا ہوا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا, اس کی ایک ایگزامپل لیں گے ٹو فردر کلیریفائی اٹ. پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے سیکنڈ کرائٹیریا وچ از دی پے بیک میتھڈ. 2-3 ایگزامپلس لینے کے بعد we'll talk about the weaknesses and the strengths of that particular method and then if the time will permit we will also talk about the average accounting return method AAR. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا وہی ڈسکشن نیٹ پریزنٹ ویلیو کی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کین وی یوز دی نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیسک پرنسپل کیا ہے دیٹ وی ہیو ریٹن آن دس پرٹیکولر سلائڈ اینڈ انویسٹمنٹ شوڈ بی ایکسپٹیڈ if the net present value is positive and rejected if it is negative. And suppose there is another possibility کہ it is neither negative nor positive. تو اس صورتحال میں اگر ہمارے پاس NPV جو ہے وہ 0 آ جائے تو پھر کیا سینیریو ہوگا, کیا سچویشن ہوگی. تو جب ہمارے پاس NPV یا نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 0 آ جاتی ہے تو then we will be indifferent. Should we be taking it or should we not be taking it? So that is kind of subjective. And there are 2 main comments. ایک یہ ہے کہ جب ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں فار دی کیش فلوز. سو ڈسکاؤنٹنگ میتھڈ از ناٹ دیٹ مچ کمپلیکیٹڈ. اٹ از کائنڈ آف میکینیکل, وہی جو ہم نے پیچھے بھی یوز کیا تھا جب ہم ٹائم ویلیو آف منی کی بات خود کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہم نے لیٹر آن کیا تھا کہ وی اپلائیڈ دی کانسیپٹ آف دی ٹائم ویلیو آف منی جب ہم ویلیو کر رہے تھے بانڈ کو اور اسٹاکس کو. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے, زیادہ پیکیولر کیا ہے, زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, دیٹ از کہ ہم کیش فلوز کو ایسٹیمیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کو ڈٹرمن کرنا از مور امپورٹنٹ. اینڈ سیکنڈلی جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے اگر وہ پازیٹیو ہے تو اٹ ول ایڈ ویلیو ٹو دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اگر وہ نیگیٹو ہے تو شیئر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن اصل یہ سارا کچھ بیس کس پہ کرتا ہے, ہمارے ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز کے اوپر. اگر ہم ٹرو مارکیٹ ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, وی شوڈ پلیس دیٹ پروجیکٹ ان دا مارکیٹ فار سیل اور دین وی کین گیٹ دی ٹرو مارکیٹ ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اینڈ آف کورس وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمارے جو ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز ہیں اور جو ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے ان کے ایسٹیمیٹس ریلائبل ہونا بہت ضروری ہے. تو فوکس کس چیز پہ ہے کہ جب ہم کسی بھی لانگ ٹرم کیپٹل پروجیکٹ کے کیش فلوز کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کا فگر جو ہے وہ لے رہے ہیں تو ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں دے شوڈ بی ریلائبل. اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے نیٹ پریزنٹ ویلیو ہی کے کانسیپٹ کو لیٹس ٹیک another example. کیونکہ پچھلی ایگزامپل میں ہم نے یہ دیکھا تھا
کہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اینوٹی کی شکل میں ہے, تو اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا بہت آسان تھا, اینڈ وی یوزڈ a formula which was for an ordinary annuity. اب ہم ایک ایگزامپل لیں گے جس میں ہمارے پاس کیش فلوز مکسڈ ہیں, they do not remain the same, and then we will try to see کہ ہماری جو ہے NPV کرائٹیریا کی بیسس پہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا کہ ریجیکٹ کرنا چاہیے. So suppose we are asked to decide whether or not a new product be launched. Based on projected cost and sales, we expect that the cash flows over the 5 years life of the project will be $2,000 in the first 2 years and $4,000 in the next 2 years and $5,000 in the last year. Project ہے ہمارے پاس, اس کا ٹائم پیریڈ از 5 year. ہمارے کیش فلوز فرسٹ 2 years کے لیے ڈفرینٹ ہے, تھرڈ اینڈ فورتھ ایئر کے لیے ڈفرینٹ ہے, اینڈ ففتھ ایئر کے لیے ڈفرینٹ ہے. So it would cost about $10,000 to begin production. Given a 10% discount rate, what should we do? Meaning thereby کہ اگر ہمارے پاس required rate of return for the investor is 10% or the discount rate is 10%, so should we be undertaking this project or not? اب ہم کیا کریں گے کہ انہی projected cash flows کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے, انیشیل کاسٹ کو اس میں سے سبٹریکٹ کرنے کے بعد we will see کہ whether we come up with the negative NPV or the positive NPV. So the total value of the product by discounting its cash flow to present will be PV is equal to 2000, ہم نے ڈسکاؤنٹ کیا at 1.1 فرسٹ ایئر کا, 2000 1.1 to the power 2 plus 4000 تھرڈ ایئر کی, 1.1 to the power 3 plus 4000 divided by 1.1 to the power 4. And finally, آخری سال میں ففتھ ایئر میں ہماری کیش فلوز آر 5000. So we have 5000 discounted at a rate of 10% for 5 time periods. So 1.1 to the power 5. So we have 1818 plus 1653 plus 3005 plus 2732 plus 3105 is equal to 12330. یہ تھی ہماری پریزنٹ ویلیو آف دی کیش فلوز. اب جب ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو لینی ہے, اور یہی پریزنٹ ویلیو آف دی کیش فلو از بیسیکلی دی مارکیٹ ویلیو بیسڈ آن دی ایسٹیمیٹڈ فیگر اینڈ دی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف 10%. تو جب ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو لینی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی کو پریزنٹ ویلیو کو لیتے ہوئے اس میں سے کاسٹ کو مائنس کر دیں گے جو کہ 10,000 ہے. سو دی پریزنٹ ویلیو آف دی ایکسپیکٹڈ کیش فلوز از 12,313, but the cost of getting those cash flows is 10,000. So the NPV is 12,313 minus 10,000 is equal to 2,313. So based on the NPV criteria, since net present value is positive, we should undertake this particular project. So یہ تو تھا ہمارا net present value کا criteria, and we tried to explain it with the help of few examples. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور کرائٹیریا کا جو ادر دین دی نیٹ پریزنٹ ویلیو از آلسو یوزڈ بٹ موسٹ آف دی ٹائم فار دی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس, اور وہ ہے ہمارا پے بیک پیریڈ کا میتھڈ. تو ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے ایز از انڈیکیٹڈ بائی دی نیم کہ اٹ ریلیٹس ٹو دی فیکٹ کہ ود ان ہاؤ مچ ٹائم پیریڈ ہماری جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ کمپنی کو پے بیک کر دیتا ہے ہمارا پروجیکٹ. دی length of the time period during which ہماری initial investment on the project comes back to the company is known as the payback period method. اب اس کو بھی explain کرنے کے لیے let's start with a very simple example. تو یہ example ہم نے لی ہے. We say the payback period is the amount of time required for an investment to generate cash flows sufficient to recover its initial cost. So we have this particular small example جس میں ہماری initial investment time period 0 is today is $50,000. The cash flows generated by this project will be $30,000 in the first year,
20,000 in the second year, and 10,000 third year, and 50,000 in the fourth year. اب ہم نے جو اماؤنٹ جو ہے ریکور کرنی ہے that is the initial investment of 50,000. اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں ہمارے 50,000 will come back to the firm. تو ہم سمپلی کیش فلوز کو دیکھیں گے تو فرسٹ ایئر میں ہمارے کیش فلوز کتنے ہیں؟ دے آر 30,000. So 30,000 تو ہمارا ریکور ہو جائے گا آفٹر 1 year. Then at the end of the second year we will be in a position to recover another 20,000. So altogether 30,000 plus 20,000 will give us our initial investment of 50,000. So this investment pays for itself back in exactly 2 years. Our payback period is 2 years. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ تو کر لیا کہ ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ 2 years ہے. Now should we be accepting the project or should we be rejecting the project? اس کے لیے ہمارے پاس کیا ڈیسیشن کرائٹیریا ہوگا؟ اس کے لیے ہم جو ہے ایک کٹ آف پیریڈ جو ہے پہلے پری ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سملر ٹائپ آف انویسٹمنٹس کو اتنے عرصے میں انیشیل انویسٹمنٹ کو پے بیک کر دینا چاہیے. So that becomes the standard. تو کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ کو ہم کمپیئر کریں گے اس اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ کے ساتھ. اور اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ از لیس دین دیٹ اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ وی ول گو ہیڈ کیونکہ ہمیں جلدی ریکوری ہو رہی ہے. اور اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ اس سے لمبا ہو اس اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ سے تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو. فارملی اگر ہم نے اسی رول کو لکھنا ہو تو وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن جسٹ لائک دس کہ این انویسٹمنٹ از ایکسپٹیبل if its calculated payback period is less than some specified number of years. تو پچھلی ایگزامپل میں تو ہمارے پاس کیلکولیشن بہت آسان تھی کہ ہمارے پاس 50,000 کی انیشیل انویسٹمنٹ تھی اور ایگزیکٹلی 2 سال کے بعد ہمارے پاس 50,000 جو ہے وہ پے بیک کر دیا اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں. اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیش فلو کا پیٹرن ڈز ناٹ ایگزیکٹلی میچ ود دی پے بیک اور دی انیشیل انویسٹمنٹ بائی دی ٹوٹل اماؤنٹ. یعنی کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ اماؤنٹس ہیں اور ہمیں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ اس میں کرنی پڑتی ہے. فریکشن آف دی ایئر از اے پاسبلٹی جب ہم پے بیک پیریڈ کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے. تو اس کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ دیٹ ایگزامپل از ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. کہ سپوز دی انیشیل انویسٹمنٹ از $60,000 and the cash flows are $20,000 in the first year and $90,000 in the second year. The cash flows over the first 2 years are, in total, we have 90,000 plus 20,000, 110,000. So the project pays back sometimes in the second year. After the first year, the project has paid back only 20,000, leaving 40,000 to be recovered in the second year. اب ہمارے پاس سینیریو کیا ہے کہ انیشیل انویسٹمنٹ 60,000 کی تھی. پہلے سال میں ہمیں جو ریکوری ہوتی ہے جو اماؤنٹ ملتی ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی لیس دین 60,000. لیکن دوسرے سال میں جب ہمیں جو اماؤنٹ ملتی ہے جو کیش فلو ملتا ہے اس کو اگر ہم پہلے سال میں ایڈ اپ کر دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل آ جاتا ہے 110,000. پہلے سال کا 20,000 دوسرے سال کا 90,000. لیکن ہمیں چاہیے کتنا ہے؟ انیشیل انویسٹمنٹ از 60,000. تو اب ہم کس طرح پے بیک پیریڈ کو کیلکولیٹ کریں گے؟ So let's look at this particular calculation. Note that this 40,000 is 40,000 over 90,000 is equal to 4/9 of the second year's cash flow. Spreading this ratio over 365 days کیونکہ ہمارے پاس سال میں 365 days ہیں. So 4/9 multiplied by 365 is equal to 162 days approximately, which means that the payback period is just over 1 year and 5 months. کہ ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ ایئر میں 90,000 آتے ہیں لیکن ہمیں اب بیلنس چاہیے کتنا ہے؟ 60 میں سے 20 فرسٹ ایئر کا نکل گیا تو ہمیں بیلنس چاہیے ہے اونلی 40,000 کا. تو 40,000 as a ratio to the total cash flows of the second year which is 90,000. تو that ratio is 4/9. تو اس کو اگر ہم نمبر آف ڈیز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں وی گیٹ دی نمبر آف ڈیز. سو اپروکسیمیٹلی ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے ہمیں پے بیک کرتا ہے انیشیل انویسٹمنٹ آف 60,000
in 1 year and 5 months approximately. اب اسی پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک اور چھوٹی سمپل ایگزامپل لیتے ہیں جس میں اگین ہمارے پاس کیش پیٹرن جو ہے, کیش فلو پیٹرن جو ہے اس طرح کا ہے کہ ایگزیکٹلی ایٹ دی اینڈ آف سیکنڈ تھرڈ ایئر جو ہے ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ریکور نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو گو فار دی فریکشن آف ایئرز اگین. سو دی پروجیکٹڈ کیش فلوز فرام a proposed investment are, we have the years, first, second and third year, and then we have the related cash flows. $100 for the first year, $200 for the second year, and $500 for the third year. The cost of the project is $500. What is the payback period for this particular investment? So after the first 2 years, the cash flows totals are 200 plus 100 is equal to 300. After the third year, the total cash flows, they are equal to 800. So the project pays back sometimes between the end of the year number 2 and the end of the year number 3. Out of this 500 initial cash flows, for third year, we need to cover only 200. کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر کا جب ہم ملاتے ہیں تو دیٹ از 300. اب انیشیل کاسٹ کتنی ہے جو ہم نے ریکور کرنی ہے, دیٹ از 500. اب بیلنس کتنا رہ گیا 200 کا. لیکن جب ہم تھرڈ ایئر کے کیش فلو کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنا ہے, دیٹ از ان ٹوٹل 500. So we need to take the ratio of the balance amount which is 200 to the cash flows of the third year which is 500. So when we take that ratio, we have 200 divided by 500 is equal to 0.4 years for this particular project. So the payback period in total is 2.4 years or about 2 years and 5 months. اب اس سارے میں ان دونوں ایگزامپلس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا پے بیک پیریڈ, پہلی ایگزامپل میں بھی اور دوسری ایگزامپل میں بھی, اور دونوں ہی میں ہمارے پاس جو پے بیک پیریڈ آیا ہے وہ فریکشن آف ایئرس میں آ گیا. Now the question arises کہ اب ہم اس کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ کو کس طرح ڈیسیژن میکنگ میں یوز کریں گے. So based on this method of calculating payback, we can make decisions on investment. Decide on the cut-off time, say 2 years for the investment. Accept all the projects having payback of 2 years or less and reject all those having payback period more than 2 years. ہمارے پاس ڈیسیژن کرائٹیریا کیا ہے کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا کہ ہمارے پاس دونوں ہی پروجیکٹس کے پے بیک پیریڈ جو ہے they were close to 2 years and certain number of months. تو سب سے پہلے ہمیں ایک کٹ آف پوائنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اگر ہم نے یہ کہا کہ سے فار ایگزامپل ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے 2 years کا, تو ہم وہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں گے جن کا پے بیک پیریڈ از لیس دین 2 years, اور ہم وہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے جن کا پے بیک پیریڈ از مور دین 2 years. تو پے بیک پیریڈ ہی کے کانسیپٹ کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کمپریہنسو, جس میں ہمارے پاس 4-5 پروجیکٹ ہیں ود ڈفرنٹ کیش فلوز, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سارے پروجیکٹ کے لیے ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں پے بیک پیریڈ, اینڈ دین ویل ڈیسائڈ کہ ویدر وی شوڈ انڈر ٹیک دی پروجیکٹ اور وی شوڈ ناٹ انڈر ٹیک دی پروجیکٹ. سو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ. تو اس میں ہم جو ہے 4 years کے کیش فلوز لے رہے ہیں, اور ٹائم پیریڈ 0 جو ہے دیٹ ریفلیکٹس دی انیشیل انویسٹمنٹ, اور یہی وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے جس کو ہم نے ریکور کرنا ہے فرام دیز کیش فلوز. تو پروجیکٹ اے ہے, انیشیل کیش آؤٹ فلو از 100. کیش فلوز جنریٹڈ بائی دی پروجیکٹ آفٹر فرسٹ ایئر 30, سیکنڈ ایئر 40, تھرڈ ایئر 50, and fourth year is 60. So if we add up the cash flow from the first year and the second year, they add up to 70. But what we need is 100. So the balance is 30. تب اس بیلنس 30 کو ہم نے تھرڈ ایئر میں سے لینا ہے, لیکن تھرڈ ایئر کے اپنے کیش فلوز جو ہیں وہ کتنے ہیں, they are 50. So we need to take a fraction of 30 as a ratio to 50, 3.5. So that is approximately or exactly speaking 0.6. So total اس کا pay back period for the project A کتنا ہوگا 2.6 years.
اب ہم دیکھتے ہیں پروجیکٹ بی کو. انیشیل کیش آؤٹ فلو کتنا ہے؟ -200. کیش ان فلوز ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر از 40, ایٹ دی اینڈ آف دی سیکنڈ ایئر از 20, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ ایئر از 10. اگر ہم ان سارے کیش فلوز کو بھی ایڈ اپ کر لیں تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے؟ 40 + 20 + 10 is 70. جبکہ ہمارے پاس آؤٹ فلو جو ہے دیٹ از 200. سو آل دی کیش ان فلوز including first year, second year and third year, they are not sufficient enough to give us back the initial cash outflow of 200. Then we talk about the project C. اس کی initial cost کتنی ہے یا outflow کتنا ہے؟ that is 200. Inflows are 40 for the first year, 20 for the second year, 10 for the third year and finally 130 for the fourth year. تو اگر ہم ایڈ اپ کر دیں ان کو 40 + 20 60 + 10 70, تو ہمارے پاس 70 ہے ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ ایئر, اینڈ دین وی ایڈ 130 انٹو اٹ, سو وی کم اپ ایگزیکٹلی ود 200. تو جو پروجیکٹ سی ہے وہ ہمیں انیشیل انویسٹمنٹ پے بیک کرے گا آفٹر 4 years. اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ ڈی کی. پروجیکٹ ڈی میں ہمارے پاس انیشیل انویسٹمنٹ یا آؤٹ فلو از 200. Cash inflows at the end of the first year is 100. At the end of the second year is another 100. تو ہمارے پاس کیا آ گیا کہ 100 + 100 200 they are recovered after 2 years. جب ہم تھرڈ ایئر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور کیش آؤٹ فلو ہو گیا 200 کا, جو ہم ریکور کر لیتے ہیں فورتھ ایئر میں. تو ہمارے پاس یہاں پہ 2 پے بیک پیریڈ آ گئے, ایک 2 سال آ گیا اور ایک 4 سال آ گیا. پھر بات کرتے ہیں پروجیکٹ ای کی. کیش آؤٹ فلو از -50 اور اس کے بعد ان فلو ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر از 100, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دی سیکنڈ ایئر ہمارے پاس -50 million. تو دس از کائنڈ آف انریئلسٹک پروجیکٹ کہ ہمارے پاس پہلے سال میں انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے, بلکہ 6 months میں ہی ریکور ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو کیش فلوز جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. تو اس صورت حال میں ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن جو ہے وہ ہم لرن کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے پروجیکٹ انڈر ٹیک کریں کہ وہ انیشیلی تو بہت کم ٹائم پیریڈ میں ہمیں کیش پے بیک کر دیں, لیکن اس کے بعد ہیوج نیگیٹو جو ہے وہ کیش فلوز جنریٹ کریں, ایز از دی کیس فار دی لاسٹ پروجیکٹ ای. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے دیٹ گیوز اس ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریا. تو اب انہی سارے ڈیسیژنس کو کیلکولیشنز آف دی پے بیک پیریڈ فار آل آف دیز پروجیکٹس وی ہیو سمرائزڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. پے بیک پیریڈ آف پروجیکٹ اے از 2.6 years, جیسے کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا. پروجیکٹ بی نیور پیز بیک بیکاز اس کی انیشیل اماؤنٹ ہی ہمیں ریکور نہیں ہوتی. پروجیکٹ سی has a payback period of 4 years کہ total amount ہمیں واپس ملتی ہے at the end of the fourth year which was 200. تو 200 outflow تھا, ہمارے total inflow جو ہے at the end of the fourth year this sum up to 400. Project D has a 2 payback periods, year 2 and then 4 years as well. Both are correct. کہ اگر ہم صرف initial کو دیکھیں -200 ہے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے کیش فلوز کو دیکھیں تو وہ +200 ہیں, اینڈ دین تھرڈ ایئر میں -200 اینڈ دین فورتھ ایئر میں دی ریکوری آف دیٹ 200 از میڈ. پروجیکٹ ای از unrealistic but it pays back in 6 months, thereby illustrating that a rapid payback does not guarantee a good investment. So that basically is the summary of all of these calculations here. اب ہم نے ابھی تک جو ہے 2 انویسٹمنٹ کرائٹیریا جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی سلیکشن کے کرائٹیریا جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. ایک تو تھا نیٹ پریزنٹ ویلیو کا اور دوسرا ہے ہمارا پے بیک پیریڈ کا. اب ہم کمپیئر کرنا چاہیں گے دونوں ہی میتھڈس کو کہ اگر ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کو کمپیئر کریں نیٹ پریزنٹ ویلیو میتھڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آبزرویشنز جو ہیں وہ آتی ہیں کہ ٹائم ویلیو آف دی منی از اگنورڈ. کہ جب ہم آپ کو یاد ہوگا
کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرتے تھے تو ہم سارے فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے تھے. اور ٹائم ویلیو آف منی جو ہے اس کا رول واز ویری آبویس کہ اگر ہمیں تھرڈ ایئر میں ایک لارج اماؤنٹ ملتی ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹنگ جو ہے فیکٹر بڑا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ویلیو اس کی کم ہے, ورتھ کم ہے اس اماؤنٹ کی جو ہمیں ملے گی فاردر ان فیوچر ایز کمپیئر ٹو دی اماؤنٹ جو ہمیں نیئر فیوچر میں مل رہی ہے. لیکن جب ہم نے پے بیک پیریڈ کیلکولیٹ کیا تو اس میں ہم نے کہیں بھی ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو یوز نہیں کیا. تو ون ڈرا بیک آف دی پے بیک پیریڈ میتھڈ از کہ اٹ اگنورس دی ٹائم ویلیو آف منی کانسیپٹ. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ ان ٹوٹل کب جو ہے ریکور کر لیتی ہے فرم. پھر ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف, اینڈ دیٹ از اٹ فیلس ٹو کنسیڈر رسک ڈفرینسز. کہ جب ہمارے پاس 4, 5, 6 پروجیکٹس ہیں, some of the projects are more risky and some of the projects are less risky. ہمارا فوکس جو ہے صرف اور صرف پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کے اندر کس چیز پہ ہے کہ کتنے عرصے میں ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی. کیش فلوز کو ایڈ اپ کریں تو کب وہ ایکیومولیٹ ہو کے برابر ہو جائیں گے ہماری انیشیل انویسٹمنٹ کے. دیٹ از دی اونلی فوکس. لیکن جب ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا, وی ہیڈ اے سیپریٹ ڈسکاؤنٹ فیکٹر فار ایچ اینڈ ایوری پروجیکٹ. اور وہ جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر تھا اس میں انکارپوریٹڈ تھا دی ایلیمنٹ آف رسک. زیادہ رسکی پروجیکٹ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر زیادہ ہوگا, کم رسکی پروجیکٹس کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو ہے وہ کم ہوگا. لیکن جب ہم پے بیک پیریڈ میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم رسک ڈفرینسز کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اینڈ فائنلی اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ این آبجیکٹو بیسس فار اے پرٹیکولر نمبر فار دی کٹ آف پیریڈ. کہ جب ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ کی بات کی تو ہم نے کہا پروجیکٹ سلیکشن جو ہے کس طرح ہوگی, دیٹ ول بی بیسڈ آن اے اسٹینڈرڈ اور اے کٹ آف پوائنٹ. کہ اگر ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ از لیس دین دیٹ کیلکولیٹڈ اسٹینڈرڈ پوائنٹ تو ہم ایکسپٹ کر لیں گے, اور اگر ہمارا کیلکولیٹڈ جو ہے دیٹ از مور دین دیٹ اسٹینڈرڈ تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ آف کورس دیر از نو آبجیکٹو کرائٹیریا, دیٹ از بیسڈ آن دی سبجیکٹو ججمنٹ. So that is another weakness when we are comparing our payback period calculation with the NPV, net present value technique. So یہ تو تھا ہمارا comparison. اب ہم مزید دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا یہی جو پے بیک پیریڈ ہے اس کے بھی certain advantages ہیں. اگر ہم اس کو NPV سے ہی compare کریں تو we can simply say کہ NPV is superior to the payback period method. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف سچویشن میں تو کامنلی بہت سی فرمز ایون دی لارج آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یوز کر رہی ہیں ہماری پے بیک پیریڈ میتھڈ کا, وچ مینس کہ اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو کنوٹیشنز ہیں, کچھ اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جس کی بیسس پہ جو فرمز ہیں اس کو یوز کر رہی ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دیم. اس میں جو سب سے پہلی ہے کہ سمپل اینڈ ایزی ٹو کیلکولیٹ, یوزفل فار لارج نمبر آف اسمال انویسٹمنٹ ڈیسیژنز بائی کارپوریشن. کہ ہمارے پاس جو کمپنیز ہیں وہ اسمال ڈیوریشن کے لیے, شارٹر ڈیوریشن کے لیے ایک سمپل اینڈ ایزی کیلکولیشن موجود ہے پے بیک پیریڈ کی جو ان کو رف ایسٹیمیٹ دے دیتا ہے, اور اس سے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ اپنے ڈیسیژنز میکنگ میں پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں اس کی دوسری بینیفٹ, اینڈ دیٹ از کہ اٹس بائسنس ٹوورڈز شارٹ ٹرم پروجیکٹ emphasizes on liquidity, that is quickly freeing up cash for other uses. تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم پے بیک پیریڈ کیلکولیشنز کرتے ہیں تو موسٹ آف دی ٹائم ہم کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, ہماری ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم ڈیوریشن والے جو پروجیکٹ ہیں ان کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اور اسی فردر پوائنٹ کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل بھی لیں گے جس میں ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہوگا اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا. ہم یوز کریں گے پے بیک پیریڈ میتھڈ اینڈ دین ویل آلسو کیلکولیٹ دی نیٹ پریزنٹ ویلیو, اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے اس کی بائسنس سے ہے زیادہ شارٹ ٹرم کی طرف جاتی ہے, شارٹ ٹرم پروجیکٹ کی طرف جاتی ہے. جسے ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ویری کوئکلی جو اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے آرگنائزیشن نے وہ واپس آ جاتی ہے, وچ بیکمز اے سورس آف لیکوڈیٹی فار دی فرم. تھرڈلی اٹ
adjust for more uncertain cash flows expected in later part of a project's life, though by ignoring them altogether. کہ اب ہمارے جو پے بیک پیریڈ کی کیلکولیشن ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انیشیل ٹائم پیریڈ کے کیش فلوز جو ہیں ان کی امپورٹینس بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو ہم ایڈ اپ کرتے کرتے اسٹاپ کرتے ہیں اپنے پے بیک پیریڈ کو, جہاں پہ جا کے ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے. اس کے بعد لیٹر پارٹ آف دی پروجیکٹ لائف جو ہمارے کیش فلوز آتے ہیں ہم ان کو ٹوٹلی آل ٹوگیدر اگنور کر دیتے ہیں. آلدو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بینیفٹ اس کا کیا ہے کہ ہمارے جتنے فاردر فیوچر میں کیش فلوز چلے جاتے ہیں ان کی رسکینس اور انسرٹینٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ سمپلی فوکس کرتا رہتا ہے ہمارے کرنٹ اور امیڈیٹ کیش فلوز کو. تو مزید شارٹ ٹرم بائسنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس ٹیک این ایگزامپل ہیئر کہ کنسیڈر دی فالوئنگ انویسٹمنٹس. ایک ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم اور ایک ہے ہمارے پاس شارٹ ٹرم. دونوں ہی کی انیشیل انویسٹمنٹ از ایگزیکٹلی دی سیم. جو لانگ ٹرم ہے اس کے کیش فلوز جو ہیں وہ 4 سال تک آئیں گے, جو شارٹ ٹرم ہے اس کے کیش فلوز جو ہیں وہ 2 سال تک آئیں گے. لیکن انیشیل انویسٹمنٹ دونوں ہی کی برابر ہے $250. تو ایئر 0 میں 250 فار دی لانگ پروجیکٹ اینڈ 250 فار دی شارٹ پروجیکٹ. کیش فلوز فار دی فرسٹ ایئر 100 فار دی لانگ اینڈ 100 فار دی شارٹ. فار دی سیکنڈ ایئر 100 فار دی لانگ and 200 for the short, and then zeros for the short for the third and the fourth year, but even cash flow for the long project even for year number 3 and year number 4. یعنی چاروں ہی سالوں میں ہمارے پاس equal cash flows آ رہے ہیں 100 کے. اب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں پے بیک پیریڈ. 250 ہم نے ریکور کرنے ہیں. So the payback period on the long is how many? 100 for the first year, 100 for the second year, and then we need how much? 50 is left. And then we have the 100 for the third year. So we need to take a ratio of 50 to the 100. So we have 2 full years plus 50 over 100 for the third year. So we have 2.5 years or 2.5 years. The payback on the short project is کہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں کتنا آتا ہے 100, سیکنڈ ایئر میں کتنا آتا ہے 200, ہمیں چاہیے کتنا ہے 150. So what we would like to do is that 1 full years plus the balance is 150 as a ratio to the cash flow of the second year, which is 200. So we have 1 plus 150 as a ratio to 200 is equal to 1.75 years. So with a cutoff point of 2 years, short project is accepted because uski duration jo hai hamare paas 1.75 years hai, اور لانگ پروجیکٹ از ریجیکٹڈ. اب کوشچن arises کہ ہمارا جو لانگ پروجیکٹ ہے ہمیں ان ٹوٹل 4 سالوں میں 400 جو ہے وہ کیش فلو جنریٹ کر کے دیتا ہے. جب ہم اس کو دیکھیں شارٹ کو تو ٹوٹل جو ہے کیش فلوز آر 300 100 اینڈ دین 200. تو جب پے بیک پیریڈ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو شارٹ پروجیکٹ کا پے بیک پیریڈ واز لیس دین 2, سو وی ول بی ایکسپٹنگ اٹ, and long کا جو is more than 2, so we should be rejecting it. اسی کو further analyze کرنے کے لیے ہم جو ہے net present value جو ہے وہ calculate کرتے ہیں. So suppose we require a 15% return on this kind of investment. Then NPV for the two investment is the net present value for the short is equal to minus 250, which is today, and there is no need to discount it, plus 100 for the first year divided by 1.15, discounting it back by one time period, plus 200 divided by 1.15 to the power 2, discounting back by 2 time period. So the total net present value is equal to minus 11.81. Then is the NPV for the long project. Cash outflow or the cost is minus 250 plus پہلے سال میں ہمارے پاس 100 ہے, دوسرے میں 100 ہے, تیسرے میں 100 ہے, اینڈ چوتھے میں بھی 100 ہے, which means it is an annuity. تو ہم جو annuity کا فارمولا لگائیں گے and we are going to discount it back by 4 time periods. So we have 100 multiplied by 1 minus 1 over 1.15 to the power 4 divided by 0.15 is equal to 35.5.
اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے وہی انوٹی ہی کا فارمولا لیا ہے کہ 1 minus 1 over r to the power t and then this thing is divided by r. تو جب ہم انیشیل انویسٹمنٹ کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو we come up with a positive NPV. تو positive NPV is 35.5 for the long project, whereas short project کی ہمارے پاس negative NPV ہے which is 11.81. تو اب اگر ہم نے based on the NPV decision کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ Definitely we will be accepting the long project and we will be rejecting the short project. So we can see that the NPV of short-term investment is negative, which would diminish the value of the shareholders' equity. Longer-term investment increases shares value. تو جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو کی اور ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو تو ہمارا ڈیسیشن جو ہے that does not coincide with the decision جو ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ میں یوز کیا تھا. تو پے بیک پیریڈ کے میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ ایکسپٹ کیا تھا, لانگ ٹرم کو ریجیکٹ کیا تھا. جب این پی وی کی بات کی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو جو اگر پازیٹیو ہو تو وہ شیئرس کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے. تو بیسڈ آن دیٹ کرائٹیریا وی شوڈ بی ایکسپٹنگ دی لانگ ٹرم پروجیکٹ. سو دس از ویئر وی سے کہ ہمارا جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے اس کی نارملی بائسنس آتی ہے ٹوورڈز دی شارٹ ٹرم پروجیکٹ. بٹ اس کا پازیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈز لیکوڈیٹی فار دی فرم. ایزیلی کیش کین بی میڈ اویلیبل. یہ ایڈوانٹیج ہے جس میں موسٹ آف دی ٹائم آرگنائزیشن جو ہیں وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں ایز اے ڈیسیژن کرائٹیریا جب انہوں نے شارٹ ٹرم پروجیکٹ جو ہیں وہ انڈر ٹیک کرنے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے پے بیک پیریڈ میتھڈ کے بارے میں کیا کیا پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. پے بیک پیریڈ میں سمری میں دی فرسٹ پوائنٹ از a break even measure in accounting sense but not in economic sense. کہ جب ہم پے بیک پیریڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو کہ ہماری انیشیل انویسٹمنٹ تھی وہ کب ہمیں واپس مل جاتا ہے یا ریکور ہو جاتا ہے وہ کیش انفلوز سے. So we are only talking about the cash inflows and the outflows in an accounting sense. We are not taking into consideration the time value of money. اس لیے ہمارے جو بریک ایون پوائنٹ ہے that is in an accounting sense but not in an economic sense. Number 2, does not focus on right issue of impact of the investment on the value of the stock. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم پروجیکٹ کی مثال لی تھی, ایگزامپل لی تھی, تو ہم نے دیکھا تھا کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ میں جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا تھا. لیکن جب ہم نے این پی وی کیلکولیٹ کی اور ہم نے یہ دیکھا چاہا کہ پازیٹیو این پی وی کس کی ہے اور کس کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کی ویلتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو پازیٹیو این پی وی جو ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ کی تھی. اس لیے ہمارا جو پے بیک پیریڈ میتھڈ ہے اٹ ڈز ناٹ فوکس آن دی ویلو آف دی فرم, دی امپیکٹ آف دی پروجیکٹ آن دی ویلو آف دی فرم. پھر لاسٹلی ہے سمپلسٹی ہیلپ فل فار ڈیسیژنز آن مائنر انویسٹمنٹ. کہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اٹ از ویری سمپل ٹو کیلکولیٹ, اس لیے جب اس کی کیلکولیشن آسان ہے تو ایون لارج سائز آرگنائزیشن اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. So let's finally talk about the advantages and the disadvantages of the payback period method. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں advantages. تو سب سے پہلے ہے easy to understand, adjust for uncertainty of later cash flows and bias towards liquidity. کہ سب سے پہلی جو ہے اس کی ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ it is very easy to understand and calculate of course. لیکن دوسری جو ہے اس کی ایک اور یہ ہے کہ لیٹر پارٹ میں جو انسرٹینٹی ہوتی ہے کیش فلوز کی اس کو بھی یہ ٹیک کیئر کر لیتا ہے کیونکہ فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا انیشیل کیش فلوز پہ رہتا ہے. اینڈ دین دیئر فور اٹ آلسو پرووائڈز لیکوڈیٹی فار دی فرم. اب آتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں اٹ اگنورز دی ٹائم ویلیو آف منی, جو کہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ این پی وی کی کیلکولیشن میں ہم ٹائم ویلیو آف منی کو یوز کرتے ہیں جبکہ پے بیک پیریڈ میں وی ڈو ناٹ ٹیک کیئر آف دی ٹائم ویلیو آف منی. It requires an arbitrary cut off point. جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو کٹ آف پوائنٹ ہے
जिस स्टैंडर्ड है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड को, वो भी हमारा आर्बिट्रेरी है, सब्जेक्टिव है. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर दैट एंड देयरफॉर वी मे कम अप विद अ रॉन्ग डिसीजन. इट इग्नोर्स द कैश फ्लोज बियॉन्ड द कट ऑफ डेट. ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हमारा पे बैक पीरियड मेथड के अंदर इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो रिकवर हो जाता है फ्रॉम द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट, तो वी इग्नोर द रेस्ट ऑफ द कैश फ्लोज. Whereas जब हम एनपीवी क्राइटेरिया यूज करते हैं तो हम सारे के सारे कैश फ्लोज को ड्यू कंसिडरेशन देते हैं और सबको ही डिस्काउंट बैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ टुडे. एंड फाइनली, बायस्ड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स. कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में देखना चाहेंगे कि पे बैक पीरियड मेथड लगाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर अल्टरनेटिव मौजूद है तो पे बैक पीरियड मेथड के अंदर हम जो है वी विल एंड अप सेलेक्टिंग द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड वी विल बी सेइंग नो टू द लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स. तो ये तो थे हमारे डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड. और इसके साथ ही मैं ये चाहूंगी कि हम आज का लेक्चर समराइज कर लें, क्योंकि जो अगला टॉपिक है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न का, इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो सिंपली आज के लेक्चर में हमने कैपिटल बजटिंग ही के टॉपिक को कंटिन्यू किया और हमने बात की नेट प्रेजेंट वैल्यू की. उसमें एग्जाम्पल ली और हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट जिनकी पॉजिटिव एनपीवी हो उनको सेलेक्ट करना चाहिए एंड प्रोजेक्ट जिनकी नेगेटिव एनपीवी हो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए. फिर हमने डिस्कशन की ऑन द पे बैक पीरियड मेथड. पे बैक पीरियड मेथड में हम ये देखते हैं कि इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच हमारे कैश फ्लोज जो हैं दे आर सफिशिएंट इनफ टू पे बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. उसमें फ्यू एग्जांपल्स हमने ली एंड फाइनली हमने ये देखा कि पे बैक पीरियड मेथड जो है दैट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, इजी. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इवन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे बैक पीरियड मेथड यूज करते हैं फॉर evaluating their small size project. और ओवरऑल हमारा पे बैक पीरियड मेथड जो है इसकी बायसनेस जो है दैट इज इन फेवर ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड इज सच कि हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी रिकवर कर लें इनिशियल कैश फ्लोज को उतना ही वो प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर होता है. इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है लिक्विडिटी का, कि हमारा एक और पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है इससे पे बैक पीरियड मेथड ही को जस्टिफाई करने के लिए कि ये हमें एक लिक्विडिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है कि जल्दी जल्दी हमारे जो भी प्रोजेक्ट कैश रिकवर कर देते हैं दे प्रोवाइड द लिक्विडिटी फॉर द फर्म. लेकिन उसके साथ साथ जब हम पे बैक पीरियड मेथड को देखते हैं कि हमारी यार्डस्टिक क्या है, कि कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड मेथड को हम कंपेयर किससे करते हैं, a certain yardstick, a cut off point. वो कट ऑफ पॉइंट जो है हमारे पास सब्जेक्टिव है और वो क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वी मे कम अप विद अ सिनेरियो जिसमें हम एक रॉन्ग कट ऑफ पॉइंट की वजह से एक प्लॉजिबल प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें. एंड ऑफ कोर्स फाइनली इसकी एक जो ड्रॉबैक है दैट इज कि पे बैक पीरियड मेथड जो है इट डज नॉट फोकस ऑन the project evaluation on the basis of कि उसकी contribution in increasing the value of the firm क्या है. जबकि एनपीवी क्राइटेरिया में हमने ये देखा था कि हम वो प्रोजेक्ट लेंगे जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म को एनहांस करते हैं विद पॉजिटिव एनपीवी. इसमें हम ये नहीं देखते, हमारा फोकस ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है टू द फर्म वो क्या है. वी रादर फोकस ओनली ऑन द लिक्विडिटी जो कि ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है टू द फर्म. तो ये तो था हमारा पे बैक पीरियड मेथड. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैपिटल बजटिंग ही जो कि है हमारी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ही के सर्टेन क्राइटेरिया, उसमें हम बात करेंगे एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न की और इसके साथ रिलेटेड जो है दूसरी मेजर्स को भी डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए.